يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم حاضر ہیں پروگرام اے ایمان والوں میں۔ اس پروگرام میں بات ہوتی ہے ان آیات مبارکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں اپنے بندوں سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 کا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا، جس پر گواہی دو، وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ آج اس آیت مبارکہ کے تحت کن اہم عنوانات پر گفتگو ہوگی، آئیے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ انبیاء کرام معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسلام کے تمام ہی قوانین عدل کا درس دیتے ہیں۔ انصاف میں رکاوٹ ڈالنے والے اسباب کون سے ہوتے ہیں؟ عدل کا حصول تقوی کے ذریعے ممکن ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے عنوانات میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو نشانیاں دے کر بھیجا، وانزلنا معاہم الکتاب، اور انہیں کتاب دے کر بھیجا، والمیزان، اور انہیں انصاف کا ترازو دے کر بھیجا، یعنی انصاف کا نظام دے کر بھیجا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، لوگوں کو انصاف دیا جا سکے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 135 جو ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے انصاف ہی کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، یعنی انصاف کا اہتمام کرو، انصاف کے طریقے کو لازم پکڑو اور انصاف سے روگردانی نہ کرو۔ انبیاء علیہ السلام جو بھی نظام لے کر آتے ہیں، وہ نظام ایک معاشرے کے لیے آئین کی حیثیت رکھتا ہے، اور معاشرے کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے ان سب کو کور کرتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام بھی نظام لے کر آئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے نظام کے اندر عدل بنیادی عنصر ہے۔ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو عدل جو ہے اس کا تعلق معاشرتی معاملات سے ہے۔ بندے کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک جہت اللہ رب العزت کے تعلق سے ہوتی ہے اور ایک جہت بندوں کے تعلق سے ہوتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بندوں کے تعلق سے جو معاملات ہیں وہ بکثرت ہیں، تو اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس بات کا درس دیتا ہے اور اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہر معاملے میں انصاف قائم ہونا چاہیے،
اور انصاف کس طریقے سے قائم ہونا چاہیے. معاشرے کے اندر اگر انصاف نہ ہو تو وہ معاشرہ نہیں جنگل بن جاتا ہے. جہاں انسان بستے ہوں وہاں انصاف ہی اس معاشرے کو ایک مہذب معاشرہ بناتا ہے. دین اسلام یہ کہتا ہے کہ ظالم کی گرفت اور مظلوم کی فریاد رسی عدل ہے. دین اسلام یہ کہتا ہے کہ قاتل کی گرفت اور مقتول کے ورثاء کی سنوائی یہ عدل ہے. دین اسلام یہ کہتا ہے کہ چور اور ڈاکو کی گرفت کرنا اور مالک کو اس کا مال لوٹانا یہ انصاف ہے. غاصب سے قبضہ چھڑوانا یہ عدل ہے. قضا اور فیصلوں کا میرٹ پر ہونا، اللہ اور اس کے رسول کے نظام پر ہونا، یہ عدل پر ہونا ہے. شریعت مطہرہ کی طرف اگر نظر کی جائے تو شریعت مطہرہ نے ہمیں جو نظام دیا ہے اس نظام کے مختلف پہلو ہیں، مختلف زاویے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ مختلف حصے ہیں. ایک حصہ عبادات پر مشتمل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مانیات، یہ عبادات ہیں. دوسرا حصہ معاشرے پر مشتمل ہے، معاملات پر مشتمل ہے، لین دین پر مشتمل ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فقہ اسلامی کے اندر وہ معاملات جن کا تعلق معاشرے سے ہے اور لین دین سے ہے وہ بہت زیادہ ہیں. عبادات تو 4 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اگرچہ کہ ذکر، اذکار اور تلاوت و قرآن پاک یہ سب بھی عبادتیں ہیں، لیکن وہ عبادتیں جن میں فقہی مسائل زیادہ ہیں وہ بنیادی طور پر 4 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور فقہ اسلامی کے اندر ان پر بحث کی جاتی ہے، ان پر گفتگو کی جاتی ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، حج کس طرح ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کس طرح دینی ہے. لیکن میں یہ بات بیان کرتا چلوں کہ فقہ اسلامی کے اندر 60 سے زیادہ چیپٹر ہیں، اور عبادات کو تو یہ 4 چیپٹر کور کرتے ہیں، لیکن جو بقیہ چیپٹر ہیں اس کا تعلق معاشرے سے ہے، معاملات سے ہے، لوگوں کے رہن سہن سے ہے. اسلام اگر یہ نظام دیتا ہے کہ خرید و فروخت کرنی ہے، جائز طریقے سے کرنی ہے، تو وہیں پر یہ نظام بھی دیتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کے کیا مینرز ہیں اور اس کے کیا رائٹس ہیں، جو خریدار ہے اس کو کن طریقوں پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے کیا رائٹ ہیں. دین اسلام ہمیں مال بیچنے کے حقوق بتاتا ہے، مال خریدنے کے حقوق بتاتا ہے. دین اسلام اگر نکاح اور طلاق کا نظام دیتا ہے تو جو زوجین ہیں ان کے حقوق کیا ہونے چاہیے، ان کے رائٹ کیا ہونے چاہیے، کب کس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے تو انصاف والا معاملہ کہلائے گا، عدل والا معاملہ کہلائے گا. ان پہلوؤں پر گفتگو ہوتی ہے. جب تک بیوی شوہر کے نکاح میں رہے عدل کس طرح قائم ہوگا، یہ نظام ہمیں فقہ اسلامی بتاتی ہے. اور اگر بالفرض طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کے حوالے سے بھی انصاف کا حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. بیوی کو رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، اور اگر اسے چھوڑنا ہے، ایسی نوبت آ جاتی ہے تو بھی چھوڑنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو. ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب طلاق کی نوبت آ گئی تو سامان توڑ کر بھیجیں گے، سامان جہیز کا چھپا لیں گے، حالانکہ وہ عورت کی ملکیت ہے، عورت لے کر آئی تھی. جہیز تو عورت کی ملکیت ہوتا ہے، اگر طلاق ہوگی تو وہ واپس لے کر جائے گی. اسے چھپا لینا، اسے توڑ پھوڑ کرنا، اسے نہ دینا، جبر کرنا، زبردستی کرنا، چکر لگوانا، یہ سب انصاف کے خلاف ہیں. پھر اگر بچے ہیں تو بچے اتنا عرصے تک ماں کے پاس رہیں گے، اس کے بعد باپ کے پاس رہیں گے، بچوں کے نان و نفقہ کا کیا ہوگا، بچوں کی پرورش کس انداز پر ہوگی. تو نہ صرف نکاح بلکہ اگر طلاق بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی جو معاملات درپیش آتے ہیں دین اسلام ان میں بھی انصاف کا درس دیتا ہے. اسی طریقے سے وراثت کا معاملہ ہو، وصیت کا معاملہ ہو، شہادت کا معاملہ ہو، وکالت کا معاملہ ہو، کفالت کا معاملہ ہو، سیر کا معاملہ ہو، جنایات کا معاملہ ہو، یعنی کسی کو زخمی کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یا غلطی سے قتل کر دیا گیا، غلطی سے زخمی کر دیا گیا، تمام کے تمام چیزوں کے اندر صاحب حق کو حق کس طرح ملے گا، کب ملے گا، کیوں کر ملے گا، یہ تمام نظام شریعت مطہرہ نے دیا ہے. شریعت کا جو نظام ہے وہ سوشل جسٹس پر مشتمل ہے، عدل اجتماعی پر مشتمل ہے. شریعت کا جو بھی نظام ہے کسی بھی پہلو کے تعلق سے ہو، زندگی کے کسی بھی زاویے کے تعلق سے جو تعلیمات ہیں ان کے اندر معاشرتی انصاف کا ہونا ایک بنیادی عنصر ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام جو دین لے کر آتے ہیں اس دین کے اندر عدل اور انصاف کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، رائٹس کی اور حقوق کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. کسی کا رائٹ پورا کرنا ہی انصاف ہے، کسی پر ظلم نہ کرنا، ناحق اس پر بوجھ نہ لادنا، ناحق اس کو سزا نہ دینا، ناحق اس پر گرفت نہ کرنا، یہی تو انصاف ہے، یہی تو عدل ہے.
تو دین اسلام کی تعلیمات بنیادی طور پر ہمیں عدل سکھاتی ہیں اور عدل پر مبنی ہیں۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے جس آیت مبارکہ کا آج انتخاب کیا ہے، اس آیت مبارکہ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگو انصاف کو برقرار رکھو۔ اگلے حصے میں فرمایا گیا شہداء للہ، اور جب شہادت دینے لگو، گواہی دینے لگو تو اللہ کے لیے گواہی دو، اللہ تعالیٰ کو کی بارگاہ میں یہ سوچ کر کہ ہمارا مواخذہ ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، جاننے والا ہے، اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے دنیا میں تو جھوٹ چل جائے گا، لیکن اس کی بارگاہ میں ہماری گرفت ہونی ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی بات مخفی نہیں ہے، وہ دلوں کے احساسات کو جانتا ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے گمانوں سے واقف ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا شہداء للہ، کہ گواہی دینی ہے تو اللہ کے لیے دینی ہے، ولو علی انفسکم، گواہی ہوتی ہے دوسرے پر، یعنی فلاں نے یہ کیا ہے، آئی وٹنس ہوتی ہے کہ جناب میں نے فلاں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے فلاں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایک گواہی ہوتی ہے بندے کے اپنے اوپر، وہ اقرار کہلاتا ہے، جس کو ہم اقبال جرم کہتے ہیں۔ تو اگر اقرار کا معاملہ ہو تو اس میں بھی جھوٹ نہ بولو، جو تم نے کیا ہے وہی چیز بتاؤ۔ فرمایا گیا یہ دوسرا حصہ تھا، فرمایا کہ انصاف قائم کرو، اور انصاف کس طرح قائم ہوگا؟ سچی گواہی دینے سے، سچا اقرار کرنے سے انصاف قائم ہوگا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ انصاف کی راہ میں کیا چیزیں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یہ گواہی والدین کے خلاف ہی دینا پڑے تب بھی سچی گواہی دو، یہ گواہی اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی دینا پڑے تب بھی سچی گواہی دو۔ اِن یکن غنیًا، 2 محرکات تو بیان کیے جن کا تعلق قرابت سے تھا۔ والدین کے ساتھ کیسی قرابت ہوتی ہے؟ ذرا غور کریں کہ کسی کے والدین کا معاملہ ہو اور اس کی گواہی پر موقوف ہو تو اس کے دل میں کیسے رجحانات پیدا ہوں گے اور کیسی ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی، میں اپنے والدین کے خلاف کیسے گواہی دوں؟ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ والدین کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے حق ثابت کرنے کے لیے، تو عدل اور انصاف یہ ہے کہ تم رشتے کو نہ دیکھو، قریبی رشتہ دار ہوں، تم ان کی قربت کو اور قرابت کو نہ دیکھو بلکہ گواہی دو۔ 2 محرکات تو یہاں یہ بیان ہوئے کہ والدین یا قریبی رشتہ دار، اور قرابت ایک محرک ہے یہاں پر، اور اس سے مراد قرابت ہے۔ تو یہ جو رشتہ دار ہیں، یہ جو والدین ہیں، ان کے خلاف گواہی دینے سے اس لیے نہ باز آ جاؤ کہ تمہارے قریبی ہیں، کہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایک نفسیاتی دباؤ آتا ہے اور ایک رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس جذبے کی طرف اب گفتگو کی جا رہی ہے۔ یکن غنیًا، تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں جو ہے بڑا امیر ہے، اور وہ امیر ہے اور میں اس کے خلاف کیسے گواہی دوں؟ مروت کا تقاضا یہ ہے کہ جناب اس نے تو میرے اوپر احسانات کیے ہیں، اس کی تو ایک وجاہت ہے، اس کا تو ایک اسٹیٹس ہے، اس کو تو ایک عزت ملی ہوئی ہے، اس کا تو معاشرے میں ایک مقام ہے، اور میری گواہی سے سارا کا سارا معاملہ نیچے آ جائے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید فرما رہا ہے اِن یکن غنیًا، اگرچہ کہ وہ شخص غنی ہو، امیر ہو، دولت والا ہو، جس کے خلاف گواہی دینے کا معاملہ ہے تب بھی گواہی دینی ہے۔ او فقیراً، یا وہ فقیر ہے۔ اب فقیر کے اوپر بندے کو رحم آتا ہے کہ بیچارے کے بچے چھوٹے ہیں، غریب آدمی ہے، مسکین ہے، میں اس کے خلاف کیا گواہی دوں؟ قرآن مجید فرقان حمید انصاف کے تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اس کے خلاف گواہی دینے کا معاملہ ہے، اس کے خلاف بھی گواہی دینی ہے۔ اور اب بڑا ہی حکیمانہ اسلوب قرآن کریم فرقان حمید نے اختیار فرمایا گیا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، تم مروت کی وجہ سے یا قربت کی وجہ سے یا رحم اور شفقت کی وجہ سے گواہی نہیں دیتے، امیر کی مروت اور جو غریب ہے اس پر رحم اور شفقت وہ تمہیں روکتی ہے گواہی سے، تو فرمایا گیا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے، ان کے حق میں کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو پھر تم اپنے داؤ، اپنے پیچ، اپنے گمان، اپنی تدابیر اور اپنی سوچ کو ترجیح نہ دو۔ فرمایا گیا فلا تتبعوا الہویٰ، اپنی خواہشات کو ترجیح نہ دو، ان تعدلوا، عدل کرو، وان تلووا، اگر تم عدل کے معاملے میں ہیر پھیر کرو گے، او تعرضوا، یا عدل گواہی دینے سے رکو باز آ جاؤ گے، انحراف کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ محترم ناظرین کرام، یہ تو ایک خلاصے کے طور پر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں گفتگو کی گئی کہ عدل اور انصاف اور قضاء اور گواہیوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ ہمارے معاشرے کے اندر معاملات کو نمٹانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فریقین نجی طور پر اپنے طور پر مصالحت یا کمپرومائز کر لیتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر کورٹ کے اندر گواہی مانگی جاتی ہیں، حلف لیے جاتے ہیں اور ایک پورا جو طریقہ ہے قضا کا اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو باتیں بیان ہوئی یہاں پر قضا کی، گواہی کی اور اقرار کی، کہ اگر قاضی کے سامنے ایسا معاملہ آئے گا تب ہم اس کا اہتمام کریں گے اور اگر نجی طور پر کوئی معاملہ آئے گا اس کا اہتمام نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں بندہ نجی طور پر نمٹا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر دو دکاندار ہیں، ان کا آپس میں لین دین نکلتا ہے، ایک کہتا ہے کہ میں نے ادائیگی کر دی اور دوسرا کہتا ہے میں نے ادائیگی نہیں کی۔ اب کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس بات سے واقف ہے، جس کو یہ گواہ بنانا چاہتے ہیں، تو اب یہ معاملہ قضا کا نہیں ہے کہ مطلب کوئی قاضی ہے یا کوئی کورٹ ہے، نجی طور پر اس طرح کے معاملات شب و روز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے معاملے کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ ہم مروت کا مظاہرہ نہ کریں، ہم خود ساختہ رحم کا مظاہرہ نہ کریں، ہم حقائق کا سامنا کریں۔ اگر کسی کو گواہ کے طور پر لایا جاتا ہے تو وہ اس بات کو بیان کرے کہ جناب ہاں میرے سامنے اس طرح کا معاملہ ہوا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ چھوٹی گواہی نہ دی جائے کہ اس کے سامنے معاملہ نہ ہوا ہو اور یہ ثابت کرے کہ جناب میرے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے، اور نہ ہی ایسا کیا جائے کہ جناب نکلتے تھے 5 لاکھ روپے اور بیان کر رہے ہیں کہ جناب 10 لاکھ روپے نکلتے ہیں۔ تو وہ تمام کے تمام طریقے جس کے اندر عدل اور انصاف کا خاتمہ پایا جاتا ہے، ظلم پایا جاتا ہے، زیادتی پائی جاتی ہے، جبر پایا جاتا ہے، جس کے اندر غصب پایا جاتا ہے، کوئی بھی ایسے طریقے ہوں کہ جب صلح و صفائی کروانے والے بیٹھتے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عدل اور انصاف کا انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ جناب مارکیٹ کے اندر فلاں پارٹی دیوالیہ ہو گئی ہے اور میرے بھی کوئی 2-4 کروڑ روپے تھے، اب میں فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا جناب، کس چیز کا فیصلہ؟ جو مارکیٹ کی یونین ہے اور وہ فیصلہ کرے گی اور پھر معاملات جو ہے نا وہ سامنے آئیں گے۔ اب ایسے حالات کے اندر شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ کوئی شخص اگر دیوالیہ ہو جاتا ہے، مقروض اتنا ہو گیا کہ جناب لوگوں کے دینے کی سکت نہیں رہی، اپنا جو بھی جمع پونجی ہے وہ بیچ کر کسی نہ کسی طریقے سے ادا کرے گا، تو جتنے بھی قرض دار ہیں سب پر قرضہ مساوی طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر سب سے 1 لاکھ روپے لیا ہوا تھا اور اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، 100 بندے وہ تھے جس سے اس نے 1 لاکھ روپے لیا ہوا تھا، تو اب 1 کروڑ روپے کو 1 لاکھ کے حساب سے 100 افراد میں تقسیم کیا جائے گا اور اس طریقے سے ان کو فارغ کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب کسی 2 افراد کو جو ہے وہ زیادہ دے دیا جائے، باقیوں کو واپس کر دیا جائے۔ تو کہنے لگے مارکیٹ والے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ پہلے جی ہم لیں گے، ہم مارکیٹ کے لوگ ہیں، ہم باہر کے ہیں، آپ کس طرح شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ تو بعض اوقات ہم خاندانی فیصلے کرتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کے فیصلے کرتے ہیں، ہمارے ہاں پنچایتیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں یونین کی سطح پہ لوگ بیٹھتے ہیں، ہمارے ہاں گاؤں کے وڈیرے بیٹھتے ہیں، ہمارے ہاں جرگے بیٹھتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کوئی بھی ایسا فیصلہ، ایسا ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا کہ جو عدل کے خلاف ہو، انصاف کے خلاف ہو۔ یہ ہمارے ہی ملک کی بدقسمتی کے ساتھ مثالیں ہیں کہ معاذ اللہ اگر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی اور معاذ اللہ زنا ہو گیا تو اب فیصلہ یہ دیا گیا کہ جناب جس شخص نے زنا کیا تھا اس کی ہمشیرہ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ اتنا فحاشی بھرا حکم، اتنا مطلب کہ بے غیرتی بھرا حکم
کہ اگر ایک شخص نے برائی کی ہے تو اب ویسی برائی دہرائی جائے. تو بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی یادیں جو ہیں وہ تازہ کی جا رہی ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ دین سے ناواقفیت کی بنا پر ہوتا ہے، جب ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ میرے ساتھ ہیں، اب ہمارے یہاں کلچر کیا ہے، یہ میرا آدمی ہے، میں اس کی حمایت میں بولوں گا، اس کی مخالفت میں کیسے بول سکتا ہوں، میں اس کی پارٹی کا ہوں، میں اس کے خلاف کیسے بول سکتا ہوں. اور بعض اوقات تو جو ہمارا کلچر ہے، ہمارا ایک نظام جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو لوگ بتاتے ہیں آ کر کہ جناب کورٹوں کے باہر بڑی سستی قیمت میں گواہ مل جاتے ہیں، لوگ وہاں حلف لے کر نہ جانے کیا کچھ بیان کر دیتے ہیں. تو معاملہ نجی طور پر حل کرنے کا ہو یا کورٹوں میں حل کرنے کا ہو، عدل اور انصاف کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ جھوٹا کلیم کر سکتے ہیں، نہ جھوٹا دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ اپنے دعوے کو بڑھا چڑھا کر بیان کر سکتے ہیں. آج کل بدقسمتی کے ساتھ اگر کسی وکیل کے پاس کوئی کیس آ جاتا ہے، اور سب وکیل ایک جیسے نہیں ہوتے، نو ڈاؤٹ ہم معاشرے میں پائے جانے والی کچھ برائیوں پر بات کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیس تو بڑا کمزور ہے تمہارا، ایسا کرو کہ تمہیں تو ایک ہی زخم آیا ہے، ذرا بلیڈ لے لو اور 2-4 زخم اور لگا لو. یہ کس چیز کی دعوت ہے؟ جو بات ہوئی نہیں وہ بات پیش کرنا. جناب ایسا وقوع بنایا جاتا ہے کہ جناب ماں بدولت پر ڈنڈے برسائے گئے، ہتھیار چلائے گئے، پتھر برسائے گئے، یوں ہوا وہ ہوا فلاں ہوا، حالانکہ حقیقت میں صرف غصے اور موقع چلے ہوتے ہیں، اس سے آگے بات ہی نہیں بڑی ہوتی. لیکن کیس بنانے پر، غصہ ٹھنڈا کرنے پر، سامنے والے کو نیچا دکھانے پر اتنا مطلب کہ لوگ تیار ہوتے ہیں کہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اوپر سے وکیل صاحبان کا مشورہ آ جاتا ہے کہ جناب یوں بھی کر لو، یوں بھی کر لو، یوں بھی کر لو، جھوٹی میڈیکل رپورٹ بنوا لو اور فلاں فلاں اسباب اختیار کر لو. یہ سب کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. بروز قیامت ہمیں ان تمام کے تمام اعمال کا حساب دینا ہے. ایک مسلمان ظالم نہیں ہوتا، ایک مسلمان انصاف پر قائم ہوتا ہے. اللہ رب العزت اسی لیے تو فرما رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم ہو جاؤ، انصاف کا دامن تھام لو، انصاف کا اہتمام کرو. تو انصاف کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، خواہ ہم گھر میں رہتے ہوں، گھر کے اندر انصاف کا اہتمام کرنا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک باغ جو ہے وہ اپنے بچے کو دیا ہے، اور میری بیوی یہ کہتی ہے کہ جب تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے پر گواہ نہیں بنیں گے میں راضی نہیں ہوں گی. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جس بچے کو باغ دیا ہے کیا اس کے علاوہ بھی بچے ہیں؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا سب کو باغ دیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں گناہ کے کام پر گواہ نہیں بنتا. یہاں گناہ کیا تھا کہ والد کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی تحفہ یا ہدیہ دے اپنے اولاد میں تو تمام بچوں میں برابر برابر تقسیم کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ایک بچے کو تو جو ہے وہ دے دیا اور دوسرے کو نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا. اتنی رعایت ضرور دی ہے فقہاء نے کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دے سکتا ہے، کہ وراثت کے اندر اسی طرح ہوتا ہے. تو زندگی میں جب تحفہ دینا ہے اولاد میں، زندگی میں جب اولاد میں ہدیہ دینا ہے، کوئی گفٹ دینا ہے، تو مساوات کا لحاظ رکھنا ہے. مساوات کا لحاظ نہ رکھنا یہ انصاف کے خلاف ہے. ہمارے یہاں ایک عجیب کلچر ہوتا ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ اس کلچر کی جو محرک ہوتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں. بچیوں کو جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے دبا دبا کے رکھیں گی، اور بیٹوں کے لیے تحفے، تحائف، کھانے کا معاملہ ہے تو ان کی پلیٹ میں بوٹیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور ان کو بار بار پوچھا جائے گا، اور جناب کوئی چیز دلوانی ہے تو بیٹوں کو ترجیح اور بیٹیوں کو ترجیح نہیں. سب لوگ ایسے نہیں ہیں، ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے
بچیوں کے تعلق سے کہ بچیاں رحمت ہوتی ہیں، بچیاں شفقت کی مستحق ہوتی ہیں، بچیاں پیار کی مستحق ہوتی ہیں، اس سوچ میں اضافہ دن بدن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن آج بھی ایسے گھرانے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو ایسے طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو کسی بھی طور پر اخلاقی اور اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی ہم گھر میں رہتے ہوں، گھر کے جو معاملات ہیں ان میں انصاف کا برتاؤ کریں، ہم باہر رہتے ہوں، ہمارا ملازم ہو، ہم نے رکھا ہوا ہے جناب 10 گھنٹے کے لیے اسے اجیر یا 10 گھنٹے کے لیے ملازم، اور ہم کام کروا رہے ہیں اسے 12 گھنٹے اور کوئی اوور ٹائم بھی نہیں دیتے، اور اگر وہ 10 گھنٹے پورے کرنے کے بعد جانے لگے تو ہمارا منہ سوج جاتا ہے، یہ کیا جناب ابھی سے جا رہے ہو، ابھی تو دکان کھلی ہے، ابھی سے جا کے کیا کرو گے؟ تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں انصاف کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے رائٹ کیا ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ تو ہمارے جو پروفیشنل لائف ہے اس کے اندر انصاف کا معاملہ ہو، مثال کے طور پر اگر ہم کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں تو وہاں پر معتدل طریقے سے کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا اپنے کام کے ساتھ انصاف ہے۔ اگر ہم معتدل طریقے سے ڈیوٹی انجام نہیں دیں گے، سست طریقے سے انجام دیں گے، یا ڈنڈی ماریں گے، یا جناب ایبسنٹ ہوتے ہوئے حاضری لگوا کر آ جائیں گے، یا جو کام سپرد کیا گیا ہے وہ کام کوتاہی کے ساتھ کریں گے، تو یہ ہمارے کام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہمیں تنخواہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ کام ہم پورا کریں۔ انصاف کا جو دائرہ ہے بڑا وسیع ہے، بہت وسیع دائرہ ہے، اور سب سے سخت معاملات وہاں آتے ہیں کہ جب ناانصافی کی وجہ سے کسی دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے، اس کا مالی نقصان ہوتا ہے، اس کی عزت کا نقصان ہوتا ہے، اس کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص جس نے قتل کیا ہی نہیں ہے، 4 گواہ جھوٹے کھڑے کر دیے اس کے خلاف، تو کہاں گئی اس کی زندگی بیچارے کی؟ برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر کہیں سے اس کو انصاف ملتا بھی ہے 10-20 سال کے بعد تو پوری جوانی تو اس کی جیل میں گزر جاتی ہے۔ کتنا بڑا ظلم کیا جاتا ہے جب معاشرے کے اندر ناانصافی سے کام لیا جاتا ہے۔ تو ناانصافی کے جتنے بھی محرکات ہوں، خواہ ایک جج رشوت لے کر فیصلہ کرتا ہو، ایک وکیل اپنی فیس کے چکر میں غلط قسم کے جو ہے وہ کلیم ڈال کر کیس بناتا ہو، ایک تفتیشی افسر غلط رپورٹ اور غلط تفتیش کر کے حقائق کو بگاڑ کر پیش کرتا ہو، ایک گواہ جو غلط حلف اٹھا کر جھوٹا حلف اٹھا کر گواہی پیش کرتا ہو، جتنے بھی محرکات انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، زیادتی کا ساتھ دیتے ہیں، جبر کا ساتھ دیتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خبیر ہے، ان باتوں سے باخبر ہے، جانتا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک اور آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی نے گریبان پھاڑ دیا، کسی نے کوئی چھوٹی زیادتی کی، ٹھیک ہے، چھوٹی زیادتی کی، اس کے اوپر بڑا کیس بنایا جاتا ہے، ساری زندگی عداوت دشمنی پال کر رکھی جاتی ہے، اور بس ایک ایک حرکت ایک ایک ایکٹیویٹی اپنے جس کو ہم نے دشمن بنا لیا ہوتا ہے اس کی نوٹ کی جاتی ہے، اور دل کے اندر بغض، حسد، کینہ اور یہ سب چیزوں کا معجون مرکب ہم تیار کر کے رکھتے ہیں جو ہمارا بی پی مسلسل ہائی کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اکسا رہا ہوتا ہے کہ جناب اس کے خلاف یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، تمہیں نہ اکسائے شنآن قوم، کسی قوم کی عداوت، ناپسندیدگی، ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں یا کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کی جو نفرت ہے یا ناپسندیدگی ہے اس بات پر نہ اکسائے الا اللہ تعدلوا، کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو، انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو، اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعدلوا، اے ایمان والو عدل سے کام لو، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، عدل جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔
واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ دشمنی کیوں بھلائی نہیں جا سکتی. ذرا دشمنی بھلا کر دیکھیے کہ دشمنی بھلانے میں کتنی خوبصورت آپ لذت محسوس کریں گے. وہ جو نفرت کے اندر آپ کے نتنے پھولے رہتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ہر ٹائم آگ بگولا رہتے ہیں، ذرا محبت کی طرف بڑھیے، ذرا پیار کی طرف بڑھیے، پھر دیکھیے آپ کیسا سکون محسوس کریں گے، کیسا قرار محسوس کریں گے، کیسے سکون کی آپ کو نیند آئے گی. اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا فرمائے، پیار پیدا فرمائے. جو چھوٹے موٹے معاملات بتقاضۂ بشریت ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اس پر تحمل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درگزر کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے اپنی زندگیوں کو آسان کیجیے. بندہ 1 منٹ کے اندر زندگی مشکل بنا سکتا ہے، 1 منٹ کے اندر آسان بنا سکتا ہے. آپ راستے میں جا رہے ہیں اور کسی بائک والے نے تھوڑا سا ٹچ کر دیا آپ کو اور آپ نے 1 تھپڑ رسید کر دیا جناب اس کو، اس نے بھی 1 تھپڑ آپ کو رسید کیا، گتھم گتھا ہو گئے اور جناب دونوں تھانے تک پہنچ گئے. اور پھر ایک کہے کہ میرے فلاں جاننے والے ہیں اور میری فلاں تک پہنچے، اور دوسرا کہے میری فلاں تک پہنچے اور فلاں میرے جاننے والے ہیں، اور دونوں اپنا زور لگائیں اور بالآخر ٹھنڈے ہو کر ہفتے بعد 15 دن بعد ٹیبل ٹاک پر آنا پڑے اور صلح اور صفائی کرنی پڑے. کیا فائدہ؟ اگر پہلے مرحلے پر ہی درگزر کا مظاہرہ کر لیا جاتا، ٹھیک ہے عام حالات میں کوئی جان بوجھ کر نہیں مارتا، کوئی ہلکا پھلکا ٹچ ہو گیا ہے، گاڑی سے ٹچ ہو کر گزر گیا ہے، درگزر کی عادت بنائیں، معاف کرنے کی عادت بنائیں. درگزر کرنے سے آپ ریلیکس رہیں گے، پرسکون رہیں گے. اب ذرا تصور کریں کہ آپ کے ایک تیش کی وجہ سے، آپ کے ایک غصے کی وجہ سے، آپ کے ایک بدلہ لینے کی وجہ سے کتنی جو ہے وہ مصیبتیں کریٹ ہوتی ہیں اور کتنی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. چلیں آپ ہاتھ نہ اٹھائیں اور اسے برا بھلا ہی کہہ دیں تو آپ کا مزاج بگڑ کر رہ جائے گا اور سارا دن آپ کا جو ہے وہ بہت برا گزرے گا. لیکن اگر آپ درگزر کریں، معاف کر دیں تو انتہائی اچھا دن گزرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں تحمل نصیب فرمائے، درگزر کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ انصاف میں رکاوٹ ڈالنے والے کون سے اسباب ہوتے ہیں. دیکھیے انصاف میں رکاوٹ ڈالنے والے ایک اسباب تو ہوتے ہیں مادی اسباب. مثال کے طور پر کوئی پولیس والا غلط رپورٹ بناتا ہے، یا کوئی جج رشوت لیتا ہے، یا کوئی وکیل جو ہے وہ اپنی باری فیس کے چکر میں غلط قسم کے مشورے دیتا ہے، مالی لالچ کی بنیاد پر وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے. دوسری چیز جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے قرابت داری. میرا ہے، میرا فلاں رشتہ دار ہے، میرا فلاں جاننے والا ہے، میرا فلاں یہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں اس چیز کو بھی بیان کیا گیا کہ والدین ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، لیکن قرابت داری کی وجہ سے انصاف کو نہیں چھوڑنا. نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت لائی گئی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی، اس نے چوری کی تھی. تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا اس پر حد قائم کرتے تھے. اللہ عز و جل کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اسے یہی سزا دیتا، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. دیکھا آپ نے کہ انصاف اگر اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے تو اس میں ایک بڑی چیز ہے، جناب یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، میری قوم کا ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا فلاں ہے. انصاف کے معاملے میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا. پھر انصاف کے معاملے میں ہم کن چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ اپنے جذبات کو. جناب یہ تو انتہائی مظلوم ہے، اس کو کیسے سزا دی جائے گی؟ جیسا کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کے متعلق جذبات کا محرک بننا کہ جناب نہیں اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اور میں اس کے معاملے میں چھوڑ دلواؤں گا، ناحق چھوڑ دلواؤں گا. نہیں، یہ نہیں ہوتا. اور بہت سارے ایسے محرکات پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو انصاف سے رکاوٹ بنتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ایسی غلطیوں سے محفوظ فرمائے. اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے
کہ عدل کا حصول تقوی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آپ دیکھیے کہ ریاستیں قانون دیتی ہیں، آئین دیتی ہیں، نظام دیتی ہیں، لیکن ان قوانین پر جس کا جیسا بس چلتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ان قوانین کو توڑ پھوڑ کے رکھ دوں، میں ان کی گرفت میں نہ ہوں، میں ان کا لحاظ نہ کروں، ان کا خیال نہ کروں۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ عدل اسی وقت قائم ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ سمجھے کہ نا انصافی کرنے پر، ظلم کرنے پر، زیادتی کرنے پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں۔ ہمارے ممالک کے اندر زیادہ تر قوانین اسلامی ہی ہیں، اور اگر کوئی شخص غیر مسلم کنٹری میں بھی رہتا ہے تو وہ قتل کیوں کرے گا؟ ایسا کرنا ظلم ہے۔ وہ چوری کیوں کرے گا؟ ایسا کرنا ظلم ہے۔ وہ دھوکہ کیوں دے گا؟ ایسا کرنا ظلم ہے۔ تو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جب وہ تعلیمات بندہ اختیار کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، تو وہ قانون کے ڈر سے نہیں بچ رہا ہوتا۔ اس کے قانون پر عمل کرنے کا سب سے بڑا محرک جب خوف خدا بن جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کے احساس کے ساتھ جرائم سے بچتا ہے، چوری سے بچتا ہے، ڈاکے سے بچتا ہے، وہ زنا سے بچتا ہے، شراب نوشی سے بچتا ہے، جو دیگر جرائم ہیں، معاشرتی جو جرائم ہیں، ان سب سے بچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں۔ تو جو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وہ ایک بہت بڑا محرک ہے انصاف قائم کرنے میں، ظالم کا ساتھ دینے سے بچانے میں، مظلوم پر زیادتی کرنے سے بچانے میں، اور ایک اجتماعی انصاف قائم کرنے میں۔ اگر کوئی چیز ساتھ دیتی ہے، سب سے پہلا محرک ہے خوف خدا۔ جب خوف خدا معاشرے سے نکل جائے تو آج لوگ اپنے جان پر کھیل کر بڑے بڑے جرائم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کون دیکھنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے، ہم تو بڑے ایکسپرٹ آدمی ہیں۔ یوں 5 منٹ تو دیر کی بات 30 سیکنڈ لگاتے ہیں گاڑی چوری کرنے میں۔ چور اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتا ہے، ڈاکو اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتا ہے، رشوت لینے والا اپنے آپ کو 30 مارکاں سمجھتا ہے۔ لیکن جب خوف خدا دل کے اندر آ جاتا ہے تو معاشرے کے اندر بہتری آنا شروع ہوتی ہے، اچھے لوگ بننا شروع ہوتے ہیں، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تقویٰ سکھاتا ہے۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک دوسری آیت میں، اعدلوا واقرب للتقویٰ، انصاف کرو، یہی تقوی کا راستہ ہے۔ تو تقوی کو اختیار کیجئے۔ اللہ رب العزت ہماری آخرت کو بہتر فرمائے، ہماری دنیا کو بہتر فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اے ایمان والو،